کرنے والا، حسد کرنے والا، بوجھ رکھنے والا، جلن محسوس کرنے والا جتنا زیادہ ملامت کرتا ہے، عارف کا باپ اتنا ہی گرتا چلتا ہے۔ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ملامت سے تو ہمیں پجمردہ ہو جانا چاہیے، مایوس ہونا چاہیے، اور آتی بھی ہے مایوسی۔ جو مبتدی لوگ ہوتے ہیں نا، بالکل ابھی عشق کی ابتدائی مراحل میں ہیں، تو ملامت سنتے ہیں تو ان کے دل پر اس کا اثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پجمردہ ہو جاتے ہیں، ایسے ایک دفعہ مایوس ہوتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ ہم کسی سے برا پیش نہیں آ رہے، اچھا پیش آتے ہیں، لوگ کیوں ملامت کر رہے ہیں؟ لیکن یہ عارف کامل ہے اور ہمارے خواجگان نقشبند میں اعلیٰ ترین مقام کی ہستی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، پڑھنے والے حضرت خواجہ خواجگاہ سید الاولیاء بہاؤالدین نقشبند بخارا کے جو خلیفہ اجل اعظم ہے خواجہ علاؤالدین اطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور ان کے خلیفہ اجل اعظم ہے حضرت مولانا یعقوب چشتی یہ شیخ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ حرام رحمۃ اللہ۔ تو آپ ہیں، یہ شیخ جب میں نے پڑھا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سبھی نازم کا مجھے اکثر کوئی بات ہوتی ہے تو بچاتے رہتے ہیں، ان کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، اور اللہ نے ان کی منزل شاید یہی رکھی ہے کہ ان کی منزل یہ ہے کہ یہ مراحل اس طرح گزرے کہ جتنی مشکلیں آئیں کہ ان کو عبور کریں، اور اس لحاظ سے ان کا گلشن نقشبندیت سلسلہ چلا جائے۔ گرامی کے حضرات، یہ ملامتیں اور تان و تشریف اگر اس کی کوئی بنیاد ہو تو اس کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ اگر تان اس بنیاد پر ہو کہ کوئی غلطی ہو اور لوگ متوجہ کریں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی غلطی دور کرنی چاہیے۔ لیکن تان اگر ہو محبت مصطفیٰ تو یہ تان ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے، بسر و کش قبول کرنا چاہیے۔ اور تان اگر ہو ذکر خدا کا، محبت مصطفیٰ کا، اور عظمت اولیاء کا، عظمت صحابہ کرام کا، جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اگر یہ جرم ہے تو اس پر تو کوئی مجبوری کی ضرورت نہیں کہ اگر جرم ہے تو ہم اتنی مجرم ہے اور یہ مجھے ضرور بار بار کرتے ہیں۔ آج مجھے بتا رہے تھے ہمارے جلوس کے بارے میں بھی کلام کیا گیا کہ جلوس کیوں ہو رہا ہے، پابندی کی بات کی کہتا ہوں کاری تصور کرتے۔ میں نے کہا وکیلوں کی کوئی ایسی بھی قسم ہوتی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا جو خود خرچ نہیں کرتے، اب معلوم ہوا تو ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں کہ دوسروں کو خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ یعنی اعلیٰ درجے کا مفت یہ ہے کہ خود خرچ نہ کیا جائے اور کوئی ایک درجے کا مفت ہے۔ اعلیٰ درجے کا مفت یہ ہے کہ خود بھی خرچ نہ کیا جائے اور کسی کو کرتے دیکھا برداشت نہ کیا جائے۔ مجھے یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے آپ کو دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ نہ دیا کریں۔ میں نے ان کو کہا ان کو میرے ساتھ آپ نہ دیا کریں۔ کہنے لگے اب خدا مجھے کہا، میں قسموں اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، مجھے بالکل علیحدگی میں کہا، مجھے کہنے لگے اے بندہ سارا چاول ہے تو میری کس طرح بات کر جاتا ہے؟ مجھے علیحدگی میں کہا کہ شاہ جی میرے دل کی کیفیت یہ ہے ایسے تو کوئی بات نہیں، میرا بات ہے میں اپنی جان دے دوں۔ جب میرے مرشد کامل کا ذکر ہوتا ہے اور جب سیدنا صدیق پر کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے محبوب سے بڑے محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے توفیق دے میں اسی موقع پر اپنی جان کر دوست یہ پوچھا کرتے ہیں ایسا کیا کہیں دین میں ہے کوئی ایسی بات؟ تو میں مجموع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے اور سیرت کی دیگر مختلف کتب میں یہ بات ثقہ راضی نے بیان کی ہے کہ
کافر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں قصیدہ کے چند اشعار پیش کی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسی چادر عطا فرمائی قیمتی، صرف 2 اشعار پیش کی اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے کانوں پر چادر ڈالی اور جب ان کا وصال ہو گیا ان کے بیٹے کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی، فرمایا تم مجھ سے 12,000 درہم لے لو اور یہ چادر مجھے دے دو۔ تمہارے باپ کو جو چادر نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ یہ پڑے تیرے باپ نے، اور نبی پاک نے چادر انعام میں عطا فرمائی کہ وہ چادر مجھے دے دو اور 12,000 درہم لے لو۔ انہوں نے کہا کیا 12,000 درہم ایک چادر کے اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ نبی پاک کا اسلام کی چادر ہے اس نسبت کی وجہ سے؟ فرمایا اس نسبت کی وجہ سے تو میں سارا ملک دے دوں، وہ بھی قیمت کم پوچھوں، لیکن 12,000 میں نے اس لیے کہا ہے کہ یمن سے میں ہی یہ چادر 12,000 میں خرید کے لایا تھا، 12,000 درہم میں یہ چادر یمن سے میں نے خریدی تھی اور میں نے نبی پاک کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا اور نبی پاک کا دریائے کرم کے دوست سے آتا اتنا قیمتی وہ شادہ ہوگے 12,000 درہم میں خریدا وہ کون کھیلا تھا کہ کل میں میں یہ روایت صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے قیمتی آج اگر 12,000 درہم آج بھی ہوگا تو 2 لاکھ سے زیادہ تو آج بھی ہے 12,000 درہم اگر دبئی کا درہم یا رکھتے ہیں سامنے، اور اگر اس زمانے میں 12,000 درہم کی قیمت یعنی آج کی اگر اندازہ کریں تو یہ تو لاکھوں میں ہوگی، کئی لاکھ میں پہنچ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا قیمتی تحفہ اس نسبت سے کہ وہ آپ کی چادر سے اپنے کانوں پر اوڑھی ہوئی تھی، اس طرح اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس نسبت کو دیکھو تو پھر تو پورا ملک میں جو قیمت کر سکتی ہوں۔ فرمایا میرے پاس رہنے سے آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا خواہش یہ ہے اگر مجھے دے دو گے تو میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے دفن کرے تو اسی چادر میں لپیٹ کر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر اس کے ساتھ مجھے قبر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے اعتراضات کرنے والے کرتے رہیں گے مگر عشق و محبت کے متوالے وہ اپنا فرض محبت ادا کرتے رہیں گے۔ آج کی انشیت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ذکر معراج بھی ہوگا اور معراج کے اتنے مراحل ہیں ذکر کے بڑا طویل وقت بھی اس کے لیے لگے تو تذکرہ مکمل نہ ہوگا، چند ایک اشارات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ سب سے عظمت، اس کی پہلی عظمت یہ ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس سفر کی ابتدا کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے قرآن بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سواری تھی جس کو میں نے دیکھا فوقل حمار دون البغل، گدھے سے قد میں ذرا بڑی تھی اور خچر سے ذرا چھوٹی تھی یہ سواری، اور یہ جنت کی سواری تھی اور نور کی سواری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں رفتہ اس کی تیز تھی کہ جہاں اس کی آنکھ اور اس کی روشن جہاں تک اس کی نظر جاتی آخری نظر کا جہاں کنارہ پہنچتا ہے وہاں تک نظر جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر باب الاسرا جہاں شروع ہوتا ہے پہلی حدیث باقی شاید اس کا میں۔ اب یہ برف سے عربی میں برف بجلی کو کہتے ہیں،